سبق ہم نے 30 دن میں سیکھا ہے، جو سبق ہم نے 30 دن پڑھا ہے، جس سبق کو بطور آموختہ روز دہراتے رہے ہیں، اب جو 11 مہینے ہیں اس کو جاری رکھیں۔ الحمدللہ آپ کے مشاہدے میں ہے، میرے مشاہدے میں ہے کہ بہت سے ایسے لوگ تھے جو رمضان سے پہلے نمازیں نہیں پڑھتے تھے، لیکن جیسے ہی رمضان کا چاند نکلا انہوں نے نماز شروع کر دی اور بلا ناغہ روزانہ 5 رکعت، اور الحمدللہ رات کی تراویح، یہاں تک کہ تہجد کی سہولت بھی ان کو حاصل تھی اور وہ کر رہے تھے۔ تو اب جنہوں نے 1 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں نمازوں کے لیے حاضر ہوتے رہے، اب جو سبق سیکھا تو اب کیا کرنا چاہیے؟ آج سے، اسی دن سے، کہ اب میں اپنی نمازوں کو نہیں چھوڑوں گا، اپنی نمازوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی وجہ ہے کہ رمضان ہم سے چاہتا ہے تقوی، متقی بننا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کھانا۔ اور الحمدللہ جو حضرات، جو خواتین و حضرات، جو نوجوان، جو بچے رمضان سے پہلے نمازوں کی طرف متوجہ نہیں تھے، الحمدللہ انہوں نے شروع کیا، اب اسے جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ رمضان کا فلسفہ یہی ہے کہ لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ۔ اچھا آپ سوچئے کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ چونکہ رمضان کے 30 دن آپ نے دن میں روزہ رکھا اور عید کا دن چھوڑ کر اگلے دن سے پھر روزہ شروع کر دیجیے، کیونکہ آپ نے 1 مہینے رکھا روزہ، اب روزانہ رکھیے۔ میں یہ تقاضا آپ سے کروں تو آپ کہیں گے یہ کیا بات کر، اصولاً تو میں نماز کی بات تو کر رہا ہوں لیکن میں روزے کی بات نہیں کر رہا۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جناب آپ نے 1 مہینہ روزہ رکھا، عید کے دن چونکہ روزہ رکھنا منع ہے، کھانا پینے کا دن ہے، اس کے بعد اگلے دن پھر روزہ شروع کر دیجیے، تو یہ بات آپ کو ہضم نہیں ہوگی اور مجھے زیب نہیں دے گی۔ لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ نے نمازیں شروع کی تھیں، اب نمازوں کو نہیں چھوڑیے، اللہ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق خیر الامور ادومھا، کہ سب سے اچھا کام کیا ہے؟ سب سے اچھا کام کیا ہے؟ آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھیں سب سے اچھا کام، تو وہ کہتا ہے کہ جناب نماز پڑھنا ہے نا۔ اب نماز تو پڑھنا ہے مگر صرف رمضان میں پڑھنا نہیں، میرے آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا خیر الامور ادومھا، کہ سب سے اچھا کام اس کو جاری رکھنا ہے۔ ایک نیک کام شروع کر دیا آپ نے تو اسے جاری رکھنا۔ تو نماز تو فرض عین ہے، مطلب کرنا ہی کرنا ہے، لیکن جب کرنا ہے اور روز کرنا ہے اور 5 وقت کرنا ہے تو پھر اس کو جاری رکھیں، چاہے کوئی سا بھی کام، بہت بڑا کام ہو، بہت چھوٹا کام ہو۔ ہم الحمدللہ بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جنہوں نے درود شریف کی ایک مخصوص تعداد اپنے لازم کر لی، بھلے ایک ہی مرتبہ ہو۔ اب آج پڑھا کل چھوڑا نہیں، اب دوام ہے، اس میں استمرار ہے، کنٹینویشن ہے، تسلسل ہے۔ تو اگر آپ نے یہ طے کر لیا کہ جی میں نے یہ کام کرنا ہے تو یہ اس کام سے کون روکے گا؟ نفس کے علاوہ، شیطان کے علاوہ تو کوئی نہیں روکتا۔ تو خیر الامور ادومھا کا مطلب یہی ہے کہ آپ اچھا کام وہی ہے جو شروع کیا جائے تو اس میں دوام ہو۔ ایسے ہی بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ چاش کی نماز پڑھتے ہیں اور سالوں سے پڑھتے ہیں، آپ ہم نے کبھی ناغہ نہیں دیکھا اس کا۔ بہت سے لوگ ہیں جو اشراق کی نماز کے بڑے خوگر ہیں ماشاءاللہ، وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ اوابین کی نماز، آپ نیکی کے کام میں تسلسل برقرار رکھیں گے، اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی مدد فرمائیں گے۔ تو یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ تو
تو جب آپ نے نمازیں شروع کی تو رمضان آپ سے چاہتا ہے متقی بن جائے، تو اب نمازوں کی ادائیگی لازمی کر لیجیے۔ نمبر 2، آپ نے جماعت کا ایک کیا کہ میں نے جماعت سے پڑھنا ہے، تو صحیح العقیدہ خوش عقیدہ امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے۔ تو اب نماز کی پابندی جماعت کے ساتھ صحیح العقیدہ امام کے پیچھے لازم کر لیجیے، کوشش کیجیے کہ جی ہر نماز آپ کی جماعت سے ہو، تاکہ آپ خیر الامور ادب و محا پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ تو یاد رکھیں رمضان ہم سے یہ چاہتا ہے، یہ تو ہوگی اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت، لیکن رمضان کا دن ہو یا رمضان کی رات، یہ کیا چاہتی ہے کہ ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، ہم چور بازاری چھوڑ دیں، ہم دغا بازی چھوڑ دیں، ہم لاقانونیت چھوڑ دیں۔ یہ چاہتی ہے نہیں چاہتی؟ تو ہم اس پر کب عمل کریں گے؟ جو سبق آپ کو پڑھایا گیا، جس کی پریکٹس کرائی گئی، جس پر آپ ماشاءاللہ 1 مہینے پابندی کے ساتھ عمل کرتے رہے، تو اب وہ تو سبق سیکھ گئے نا، سیکھے ہوئے سبق کو اب تو کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی چھوڑنی ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کو چھوڑنا، یعنی گناہ کے کاموں کو چھوڑنا، امر بالمعروف ہے نیکیوں کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر گناہوں سے برائیوں سے روکنا۔ تو آپ رمضان کے اس فلسفے پہ جب عمل کریں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ جس طرح جمعۃ الوداع میں یا عید کے دن یا مغرب کی نماز میں یا عصر کی نماز میں مسجدوں میں ایک بڑی تعداد نمازیوں کی ہوتی ہے، ایسی ہی تعداد فجر کے اندر بھی ہونے لگی۔ تھوڑی سی پریکٹس چاہیے ہو، یہ تھوڑی سی جو مشقت ہے، شیطان یہی چاہتا ہے کہ یہ مشقت آپ سے جو ہے نہ کروائے اور وہ روئے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اس کو خیالات آتے ہیں، آخری بات عرض کر دوں، خیالات آتے ہیں۔ اگر خیالات آتے ہیں تو اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، یار میں کیا نماز پڑھوں گا، نماز میں اتنا میرا خیال آتا ہے، چھوڑ دیتے۔ بھائی چھوڑنا حل نہیں ہے، نماز میں خیال آنا اور نماز میں خیال لانا 2 الگ الگ باتیں ہیں۔ اب آپ نماز میں کھڑے ہو جائیں اور اپنا حساب و کتاب شروع کر دیں، جیسے ایک صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ امام کے پیچھے کھڑے تھے، روزانہ نماز پڑھتے تھے، امام صاحب نے 3 رکعت پڑھائی اور وہ سمجھے کہ ہم نے 4 پڑھائی ہے۔ جب سلام پھیرا تو سب لوگ خاموش تھے، وہ بندہ کھڑا ہو کے کہنے کہ حضرت نماز 3 رکعت ہوئی ہے، 1 رکعت کم پڑھائی ہے۔ انہوں نے کہا باقی کر نہیں 4 ہی ہوئی؟ انہوں نے کہا نہیں جی 3 ہوئی۔ کیسے؟ کہہ رہے کہ میں روزانہ رات میں اپنے پورے دن کا حساب 4 رکعت میں کر لیا کرتا ہوں، ابھی پورا کیا نہیں تھا میں نے۔ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے نماز میں خیال لانا ہے یا خیال آنا ہے۔ اگر لا رہے ہیں تو نماز آپ کی صحیح نہیں ہے، آ رہا ہے تو نماز چھوڑنا نہیں ہے۔ جب یہ جا کر درخواست کی کہ اب ہم کیا کریں، تو کہا آتا یہ ایمان کی علامت، ذالک الایمان، یہ ایمان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ چور ہمیشہ بھرے گھر میں جاتا ہے، تو شیطان بھی بھرے ایمان میں آئے گا نا یار۔ تو جب آپ کو یہ خیال آ رہا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے دل میں ایمان ہے، اور شیطان ایمان خراب کرنے کے لیے وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے۔ تو پھر آپ کو شیطان سے لڑنا ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اپنے دشمن سے لڑائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ محلے میں لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، روڈ پہ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، دفتروں میں لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کا دشمن ہے، بھلے ہو یا نہیں ہو لیکن آپ لڑتے ہیں۔ تو شیطان کو تو قرآن نے جو ہے کھلا دشمن کہا، اس سے کون لڑے گا؟ جب خیال آئے کچھ بھی آئے، اب اپنا کام کیجیے۔ ہمارے علماء نے شیطان کے وسوسے کو دور کرنے کے لیے بڑا سادہ طریقہ بیان کیا، اور وہ یہ کہ جب آپ نماز کی نیت باندھیں تو اپنے ہاتھ کو اپنے ناف کے اوپر تھوڑا دبا کے رکھیں، کیونکہ جو نفس ہے نا مردوں کا وہ یہاں سے ہوتا ہے، اور خواتین کو یہاں سینے پر ہاتھ ڈالنے کا حکم ہے، ان کے خیالات یہاں سے شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا مرد اپنے ناف کو اور خواتین اپنے سینے کو تھوڑا دبا کے رکھیں گے تو خیالات کم آئیں گے، وسوسہ کم آئے گا۔ دوسرے یہ کہا گیا کہ جب آپ وضو کر لیں تو وضو کا جو ہاتھ گیلا ہوتا ہے، بچا ہوا پانی ہوتا ہے، اس بچے ہوئے پانی کو اپنی شرمگاہ پہ چھڑک لیجیے،
انشاءاللہ یہ وسوسے آپ کے کم ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو سبق ہم نے ایک مہینے رمضان میں سیکھا ہے اس کے بقیہ 11 مہینے کرتے ہوئے چلے جائیں، اور جب ہلکا پڑ جائے گا پھر رمضان آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر ہم پر رحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔